کاظم کا ہے جنازہ بغداد کے پل پر۔ عزیزان محترم، ہمارا ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی شہادت 25 رجب المرجب ہے، ہمارا امام ساتواں امام اتنا مظلوم امام ہے کہ جسے ہارون رشید نے 14 سال قید خانے میں رکھا، اور قید خانہ بھی ایسا تھا کہ نہ صحیح سے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ صحیح سے لیٹ سکتے ہیں، اتنا تنگ تھا۔ اور غذا بھی ایسی غذا دیا کرتا تھا ہارون رشید، جو کی روٹی، اس میں جو کم اور کنکڑ پتھر زیادہ تھے۔ اس وجہ سے ہمارا امام اتنا بیمار ہو گیا، لاغر ہو گیا۔ ہمارا امام اتنے لاغر ہو گئے کہ ایک مرتبہ ہمارے امام کا ایک چاہنے والا آیا، وہ ملاقات کے لیے قید خانے میں آیا۔ جو قید خانے کا دربان تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کا امام ہے، جائیے آپ ملاقات کر لیجئے۔ جب وہ چاہنے والا قید خانے میں دیکھتا ہے تو قید خانے کے دربان سے کہتا ہے کہ کیا تو مذاق کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے سوائے ایک چراغ اور ایک سفید لباس کے۔ وہ دربان کہتا ہے، ارے وہ لباس نہیں، وہ امام ہے۔ اتنے مظلوم ہمارا امام ہو گیا۔ آخرکار 14 سال قید خانے کے بعد ہمارے امام کو ہارون رشید نے زہر دے کر شہید کر دیا، اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ اسے بغداد کے پل پر ڈال کے آ جاؤ، چھوڑ کر آ جاؤ۔ گویا 4 لوگوں نے ہمارے مظلوم امام کو قید خانے سے اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل کے اوپر بیچ چھوڑ کر چلے آئے۔ ہارون سمجھتا تھا کہ رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی میں کوئی سمجھ نہیں پائے گا، اور اس طرح امام کا لاشا پامال ہو جائے گا اور میں بچ جاؤں گا۔ لہٰذا چند لوگ، جب رات کی اندھیری چھائی، رات کا اندھیرا چھایا، تاریکی چھائی، اور جب دونوں طرف سے لوگ آنے لگے اور وہاں پر پہنچے جہاں پر ہمارا غریب امام کا لاشا پڑا تھا، زنجیر میں جکڑی ہوئی لاش امام کی پڑی ہوئی تھی، لیکن جب ایک مرتبہ دونوں طرف سے لوگ آنے لگے اور ایک جگہ جہاں پر امام کا لاشا تھا وہاں پر آ کے ان لوگوں کا گھوڑا رک گیا۔ لوگوں نے گھوڑے کو بہت ہی چابک لگائے کہ کسی طرح گھوڑا آگے بڑھے، اپنے پاؤں کو آگے بڑھائے، لیکن گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ ایک مرتبہ دونوں طرف کے لوگ نیچے اترے، آگے بڑھے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ساتواں امام کا لاشا زنجیروں میں جکڑی ہوئی لاش پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، امام کے لاشوں کو اٹھایا اور بہت ہی احترام کے ساتھ لاشوں کو اٹھا کے گریہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور میں کہوں گا، اے امام، ساتویں امام، آپ تو بہت خوش نصیب تھے کہ آپ کا لاشا پڑا رہا لیکن پامال نہیں ہوا۔ ارے آپ بہت خوش نصیب تھے کہ آپ کے لاشے کو اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد لوگ، آپ کے چاہنے والے بھی موجود تھے، آپ کو غسل و کفن بھی دیا گیا۔ لیکن ذرا کربلا کا رخ کیجئے، ارے میرا غریب حسین۔ ارے جب کربلا میں تمام لوگ شہید ہو گئے، ایک متپجر سعد نے گھوڑے کے لگام کو تھاما، تمام لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمیں حسین کے لاش کو پامال کرنا ہے، حسین کے لاش کو پامال کرنا ہے۔ ارے تمام لاشے کے اوپر، تمام لاشوں کو جب گھوڑے کے پامالی کے لیے تیار کیا گیا، ارے جیسے حبیب کے لاشے کو پامالی کے لیے آگے بڑھے، حبیب کے چاہنے والے آ گئے، حبیب کے لاشے کو لے گئے، حور کے لاشے کو لے گئے، مسلم ابن سجا کے لاشے کو اٹھا کر لے گئے۔ ارے المختصر یہ ہے کہ تمام کربلا میں لاشیں جتنے پڑے تھے، ارے ان کے چاہنے والے ان کے لاشوں کو اٹھا کر لے گئے، لیکن ایک لاش ایسا تھا کربلا میں، ارے جس کا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب
جناب زینب نے فضہ نے کہا اے شہزادی ذرا کربلا کے خیمہ کے پردہ اٹھا کر دیکھیے، ارے تمام چاہنے والے کے لاشیں ان کے چاہنے والے اٹھا کر لے گئے، آئے زہرا کا لال حسین کا لاشا پامال ہونے والا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا اے نانا آپ کے نواسے کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اے میرے ارے نجف کا رخ کیا، رخ کر کے کہا اے بابا علی مرتضیٰ آپ کے بیٹے کا لاشا پامال ہونے والا ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا میری مادر گرامی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء و تسلیما لامر، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ خود سکینہ بغداد کے پل پر عازم کا ہے جنازہ، بغداد کے پل